بعض اہل حدیث ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ تم حدیث کو حجت نہیں مانتے, اگر حجت مانتے ہو تو رفع الیدین نہ کرتے تم. تو یہ پرانا سڑا ہوا اشکال ہے, اب اس کو کوئی بھی ویلیو نہیں دیتا. حدیثوں میں کرنے کا بھی ہے اور نہ کرنے کا بھی ہے, سمجھتے ہو. اور اس پہ کئی دفعہ جو چیلنج کرتے ہیں نا بڑے بڑے ہو ہا ہا ہو, جب چیلنج قبول کرو تو مارکیٹ سے ہم نے تو رفع الیدین کے چیلنج بھی قبول کیے. تو حدیث میں کرنے کا بھی ہے, نہ کرنے کا بھی ہے. اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ جو کرنے کی حدیثیں زیادہ کیوں ہیں, وہ اس لیے زیادہ ہیں کہ جو چیز کی جاتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے, جو نہیں کی جاتی اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ دیکھیں گے کہ آپ نے زیادہ نمازیں یا خاص طور پر آخری نمازیں رفع الیدین کے ساتھ پڑھی ہیں یا رفع الیدین کے بغیر پڑھی ہیں, تو واضح قرائن ہے اس پر, واضح قرائن ہے کہ نبی کی آخری نماز وداؤٹ رفع الیدین تھی. رکوع اور سجدے والا اور رکوع سے اٹھنے والا رفع الیدین اس میں نہیں تھا. اور جو بہت ساری حدیثیں جن میں رفع الیدین آتا ہے, اس کے میں نے ایک جواب تو یہ دیا کہ جب کیا تو اس کو بیان کر دیا, جب نہیں کیا تو اس کو بیان نہیں کیا. آپ کے گھر جب کوئی مہمان آتا ہے, جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ بتائے جاتے ہیں, جو نہیں کر رہا ہوتا وہ تھوڑی بتائے جاتے ہیں. تو جب نبی نے رفع الیدین کیا ہی نہیں تو اس کو صحابی نے بیان ہی نہیں کیا. تو عبداللہ بن مسعود نے بیان کر دیا کہ میں تمہیں ایسے نماز پڑھ کے بتاتا ہوں جیسے نبی پڑھتے تھے, تو صرف تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین کیا انہوں نے. ترمذی کی صحیح حدیث ہے, اس کو جو خام میں ضعیف قرار دیتے ہیں وہ بالکل جہالت کی بات ہے. امام ترمذی نے جس حدیث کو ضعیف قرار دیا وہ یہ والی نہیں ہے, وہ اس سے پہلے والی ہے. تو ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ادھر والی کو کر رہے ہیں کہ ادھر والی کو کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے اردو ترجمے پڑھے ہوتے ہیں, عربی کا تو ان کو ویسے ہی نہیں پتا ہوتا. امام ترمذی نے عبداللہ بن مبارک کے حوالے سے نقل کیا کہ عبداللہ بن مبارک یہ حدیث کو ضعیف قرار دیتے تھے. تو یہ والی کو نہیں قرار دیتے تھے, اس سے پہلے والی کو قرار دیتے تھے, اس کا میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. تبھی امام ترمذی نے رفع الیدین نہ کرنے والی حدیث جب بیان کی ہے تو اس کے بعد بتایا کہ وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. جب رفع الیدین کرنے کی حدیث ذکر کی تو فرمایا وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ, یہی بعض صحابہ کا مذہب ہے اور جو اہل علم تھے. اور جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث ذکر کی ہے تو امام ترمذی کہتے ہیں یہ بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے اہل علم میں. اور امام ترمذی کی پوزیشن بتا دوں, یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں, تو یہ بخاری ہم سے زیادہ سمجھتے ہوں گے. تو امام ترمذی تو رفع الیدین کے معاملے میں جو امام بخاری کے شاگرد ہیں, جن کے براہ راست روحانی باپ تھے امام بخاری, تو وہ تو اتنے اعتدال سے کام لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے. تو ان صحابہ نے نبی کو دیکھ کے یہ مذہب اختیار کیا ہوگا نا, کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس لیے یہ جو اہل حدیثوں کا الزام ہے نا کہ یہ رفع الیدین یہ جو کرتے ہیں نہیں کرتے تو یہ حدیثوں کے منکر ہیں, یہ آپ کی اپنی مینٹل لیول ہے, اس کے حساب سے آپ فتویٰ لگا رہے ہو. جب آپ تحقیق کی دنیا میں جاؤ گے نیوٹرل ہو کے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ احناف کا موقف اس بارے میں کمزور نہیں ہے.